اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کیا ہے، اور اپنی قدرت کے ذکر کرنے کے بعد قیامت کی نشانیاں اور قیامت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع بنا دیا ہے۔ زمین انسان کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ انسان اپنے مزاج اور اپنی مرضی سے زمین کو کھود سکتا ہے، اور اس کے اندر کھیتی باڑی کر سکتا ہے، اور اس کے اندر سے دفینے جو خزائن ہیں وہ نکال سکتا ہے۔ یہ زمین انسان کے تابع ہے، اور وہی زمین جس سے زندہ انسان بھی فائدہ حاصل کرتا ہے، اور وہی انسان جب اس دنیا سے روح پرواز کر کے جاتا ہے پھر وہی زمین اس کو جگہ دیتی ہے، اور اسی زمین کے اندر اس انسان کو دفن کیا جاتا ہے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اللہ فرماتے ہیں چلو ان کے کندھوں میں، ان کے اطراف کے اندر، جیسے راستے ہے، راستے سے انسان چلتا ہے، کھیتی باڑی ہے تو اس کے اطراف سے جو حصے ہوتے ہیں، کنارے ہوتے ہیں، وہاں سے انسان چلتا ہے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس میں سے کھاؤ۔ تو اللہ نے زمین سے اناج، غلہ، سبزی، ترکاریاں، سب چیزیں ہیں وہ زمین سے ہی نکالی ہیں۔ اللہ فرماتے اس کو کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ اللہ نے انسان کو زمین سے پیدا کیا، پھر اسی زمین سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، پھر جب انسان کی فوتگی ہوگی پھر اسی زمین کے اندر دفن کیا جائے گا، پھر اللہ کی طرف اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اس ذات سے جو آسمان میں ہے، مراد خدا کی ذات سے، أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ کہ وہ زمین کے اندر تمہیں دھسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ اور تم زمین ہلنے لگے۔ کہ اللہ نے اگر زمین کو حکم دیتا کہ وہ زمین انسان کو ہلاک کر دیتی، انسان زمین کے اندر دھس جاتا اور زمین ہلنے لگتی، زلزلہ آ جاتا اس کے اندر، پر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ اللہ اس چیزوں پر قادر ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں زلزلوں کے اندر بڑے بڑے تعمیراتی کئی منزل کی بلڈنگیں ہیں، وہ زمین کے اندر دھس جاتی ہے، اور زلزلے آتے ہیں، زمین حرکت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا کہ وہ تم پر پتھر برسائے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، پس تم جان لو گے تو اس کا ڈرانا کیسا ہے، اللہ کا انجام کیسا ہے۔ جیسے قوم عاد اور دوسری قوم جو پہلے گناہوں کے اندر تھی، اللہ کے نبیوں نے انہیں سمجھایا، پھر آخر جو ہے اللہ کا جب عذاب آیا تو ان کے اوپر پتھر برسے تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہلت دی، انسان کو موقع دیا۔ آگے اللہ اپنی قدرت کاملہ کا بتا رہے ہیں کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، یہ جو پرندے اڑتے ہیں ان کی اڑان، کبھی یہ پر اپنے کھول دیتے ہیں، پھر جو ہے اپنے پر کو سمیٹ لیتے ہیں۔ کس چیز نے اس پرندے کو سکھایا ہے؟ یہ اللہ نے سکھایا ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے پرندوں کی طرف کہ فوقہم صافات کہ وہ اوپر اڑ رہے ہیں اور ان کے پر کھلے ہوئے ہیں، وَيَقْبِضْنَ اور ان پھر پروں کو روک دیتے ہیں، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے جو اس پرندے کو آسمان کی فضاؤں کے اندر اڑنے پر قادر کرتا ہے، کہ وہ اپنے پروں کے ذریعے سے پروں کو تھام دیتے ہیں، پروں کو پھیلا کر بھی جو ہے آسمان کے فضاؤں کے اندر چل رہے ہیں۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، اللہ کی ذات ہر چیز کو دیکھ رہی ہے۔ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو کافر لوگ تھے، کہہ رہے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس بڑے لشکر ہیں اور ہم جو ہے دیکھ لیں گے، قیامت جھوٹی ہے، قیامت کے منکر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کون ہے جو وہ جند لکم کہ جو تمہارے لیے لشکر بنے، ینصرکم من دون الرحمن اور جو اللہ کو چھوڑ کر تمہاری مدد کرے۔ ان الکافرون الا، کافر لوگ دھوکے کے اندر، انسان کے اوپر جب مصائب اور پریشانی آتی ہے تو اپنے لوگ بھی انسان سے ہاتھ نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو ہے اس طرح ایک دوسرے سے دعوے کر رہے ہیں، یہ مد افواہی باتیں ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم، آگے اللہ تعالیٰ اپنے رزق کا بتا رہے ہیں کہ کون ہے
جو تمہیں رزق دے، ان امسک رزق، اگر اللہ تعالیٰ رزق انسان کا بند کر دے، روک دے، پھر کون ہے اس کے بدلے میں جو انسان کو رزق دے گا؟ بل لجو فی عتو ونفور، آگے اللہ فرماتا بلکہ یہ منکر لوگ کس چیز کے اندر؟ تو گناہوں کے اندر، سرکشیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بھاگنے کے اندر پڑے ہوئے، اللہ کی طرف آنے کی وجہ اس سے دور ہو رہے ہیں۔ افمن یمشی مقیم، آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، ایک وہ شخص ہے جو سیدھا صحیح راستے پہ چل رہا ہے، دوسرا وہ جو الٹا چل رہا ہے، جس کے اندر کفر ہے، شرک ہے، بدعمالیاں ہیں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ کیا وہ شخص جو منہ کے بل چل رہا ہو، اہدا اور وہ ہدایت یافتہ ہو، یا وہ شخص امن یمشی سویا جو سیدھا چل رہا ہو علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر، صاف واضح ہے، جو صراط مستقیم پر ہے، سیدھا چل رہا ہے، وہی راہ راست پر ہے، اور جو الٹا چل رہا ہے اور یہ راہ ہدایت پر نہیں ہے۔ کون ہے وہ ذات؟ الذی انشاکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ خدا کی ذات ہے جس نے ایک حقیر نطفے سے اتنا بڑا خوبصورت انسان بنایا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اللہ نے آگے 3 صفتیں ذکر کی، ایک اس کا سننا اور اس کا دیکھنا اور اس کا دل، یہ 3 چیزیں ہیں۔ انسان اس سے جو ہے اچھا سنے، حقائق کو سنے اور حق کو دیکھے، سچ کو دیکھے، اور دل کے اندر خیالات بھی اور عقیدہ بھی اچھا کرے۔ تو اللہ نے تمہارے لیے سننا، دیکھنا اور تمہارے دل یہی بنائے ہیں۔ قلیل ما تشکرون، بہت سے کم لوگ ہیں جو اللہ کی ان صفات کا اور اللہ کی ان مخلوقات کا اور اللہ کی نعمت کا شکر کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے مکمل بنایا، اس کے ساتھ انسان کو حواس باختہ دیے، عقل دیا، شعور دیے، اور اس کو صحیح سالم بنایا، تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، کون ہے وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین کے اندر، والیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ زمین کے اندر دفن ہوگی، پھر قیامت ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اللہ کی طرف تمہیں آنا ہوگا حشر کے دن۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں ان کو ڈرایا، وہ کہتے تھے کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ اے پیغمبر، انما العلم عند اللہ، آپ ان کو بتائیں قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ انما انا نذیر، میں تو صرف آپ کو واضح ڈرانے والا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت کی بہت جلدی کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے۔ فلما رأوہ، جب وہ دیکھیں گے، رأوہ زلفۃ، قیامت کو قریب سے دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، پھر جن لوگوں نے منکر ہوئے، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، تو ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، وہ پریشان ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ وقیل، اور پھر کہا جائے گا ان کو، ھذا الذی کنتم بہ، یہی وہ چیز ہے جس کا تم دعویٰ کرتے تھے، جس کا تم تقاضا کرتے تھے کہ بھی قیامت آئے، کب آئے گی قیامت کے تم منتظر تھے، یہ قیامت دیکھو۔ قل ارأیتم ان اہلکنی، آگے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پیغمبر ان کو آپ کہیں، ارأیتم، بلا مجھے یہ بتائیں، ان اہلکنی، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے، ہم معی، اور وہ لوگ جو میرے ساتھ ہیں، اور رحمنا، یا ہم پر رحم کرے، فمن یجیر الکافرین من عذاب، کون ہے جو ان کافروں کو اللہ کے دردناک عذاب سے پناہ دے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو ان کو پناہ دے۔ قل هو الرحمن آمنا، اے پیغمبر آپ ان کو بتائیے رحمان ہے اللہ کے ذات، آمنا بھی، ہم نے اس پر ایمان لایا، وعلیہ توکلنا، اور ہمیں اس پر بھروسہ ہے۔ تعلمون من هو فی ضلال مبین، آگے اللہ تعالیٰ ان قریب یہ لوگ جان لیں گے جو واضح گمراہی کے اندر ہے۔ قل ارأیتم، اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجیے، ارأیتم، اگر مجھے یہ بتاؤ، ان اصبح ماؤکم غورا، جو زمین کے اندر اللہ نے پانی دفن کیا ہے، اس سے ہم ہیڈ پمپ کے ذریعے سے، کنویں کے ذریعے سے، پائپ کے ذریعے سے نکال دیتے ہیں۔ ان اصبح ماؤکم غورا، اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو خشک کر دے، ختم کر دے، نیچے تہہ کے اندر لے جائے، فمن یأتیکم بماء معین، کون ہے جو تمہارے لیے صاف اور شفاف پانی لے آئے؟ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ بسا اوقات بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ پانی ہے ہی نہیں، تو انسان پریشان ہوتے ہیں۔